اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد۔ ابھی آپ ایک ویڈیو جو میرے ساتھ آپ نے دیکھی بھی ہے اور ساتھ چلتے ہوئے بھی دیکھتے رہیں گے، آج کل کی بڑی وائرل ہوئی ہے۔ یہ مصر کی ویڈیو ہے۔ اس میں ایک جنازہ کچھ لوگ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور وہ بار بار آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہ گھوم جاتے ہیں، اور پھر وہ آگے جنازہ جاتا ہے، پھر گھوم جاتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں، پھر وہ گھوم جاتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے کافی متضاد قسم کی باتیں چلیں۔ میں کومنٹس پڑھ رہی تھی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ بہت ہی کوئی گناہ گار ہے اور اس کو زمین جگہ نہیں دینا چاہتی، اس لیے یہ ایسا ہو رہا ہے۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا کہ اللہ سے بڑی بڑی خوفناک باتیں اس حوالے سے کہ کوئی کتنا گناہ گار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک میں نے واقعہ سنایا تھا کہ جو ایک عورت خانہ کعبہ گئی تھی اور اس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آیا۔ اچھا، اس کی بھی بڑی کنٹروورسی ہو گئی۔ اس کو انہوں نے یہ شروع کر دیا میری فوٹو لگا کے اور نعوذ باللہ اور خانہ کعبہ لگا کے، اور یہ لکھ دیا کہ اس عورت کو خانہ کعبہ نظر نہیں آیا۔ مطلب بغیر وہ واقعہ پورا سنے، ویڈیو پوری سنے دیکھے بغیر لوگوں نے ایک یہ بھی شروع کر دیا۔ مجھے کئی جگہوں پہ اس کے حوالے سے ایک پروگرام بھی کرنا پڑا، پھر میں نے کئی جگہوں پہ ان لوگوں کو نوٹس دیا جنہوں نے بغیر اس طرح کیے لگا دیا۔ اچھا، ابھی پچھلے کچھ دنوں حرم میں ایک دکھاتے جی ایک کپل جا رہا ہے، اور اس جو فیمیل جس کو شو کر رہے تھے اس کا بھی احرام مردوں کی طرح ہے، اور وہ لاڈیاں کر رہے ہیں بڑی، یہ وہ حرم میں وہ باتیں چل پڑی۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ عورت نہیں تھی، ایک مینٹلی تھوڑا بیچارہ جو ویک بچہ تھا، جو مینٹلی اتنا نارمل نہیں تھا، اور اس کی پونی سی بنی ہوئی تھی، اور وہ اپنے بھائی سے لاڈیاں کر رہا تھا، کیونکہ وہ معصوم سا، جیسے بچے جو گروتھ تو ہو جاتی ہے لیکن مینٹل گروتھ نہیں ہوتی۔ تو مطلب ہم کسی بھی چیز کو ایک دم دیکھ کر اس پہ فتوے صادر کر دیتے ہیں، کسی کے گناہ گار ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں، کسی کا کچھ کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ کریں کہ ایسا پاسبل ہے کہ حرم شریف میں ایک عورت مردوں کا وہ اپنا شولڈر باہر کر کے اور اس طرح کا احرام باندھ کر طواف کر سکتی ہے؟ یہ کبھی بھی الاؤ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے سوچ لیا کہ اللہ نہ کرے کعبہ میں اس طرح ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ ہے جو میں ایک سنا رہی ہوں، اور وہ بھی میں نے کوئی پرسنل اس پہ نہیں سنایا۔ یہ وہ واقعہ تھا جو آپ کے نیشنل ٹی وی پہ ایک پروگرام میں ایک عالم آن لائن میں یہ واقعہ سنایا گیا، تو میں وہ آپ سے ریپیٹ کر رہی ہوں، آپ کو یاد دلا رہی ہوں کہ اس طرح ہوا تھا ایک واقعہ۔ تو وہ میرے ہی نام سے منسوب کر کے میری فوٹو لگا کے چلا دیا۔ اور اسی طرح یہ جنازہ کا جو سین ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل اس میں ویڈیوز میں کتنی ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے کہ اگر ایک چکر کاٹا ہے تو وہ اس کو چکرا کے دکھاتے ہیں، یا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی رسمیں اس ٹائم کی بھی ہوتی ہیں، مختلف ممالک میں مختلف قسم کے روایات ہوتی ہیں، اور وہاں پہ موجود کوئی ایسا شخص کا بیان ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ جنازہ پیچھے جانے کو کہہ رہا ہے، اور کوئی اچھی روح ہو سکتی ہے، کیا پتہ وہ کسی مخصوص جگہ پہ دفنانے جانے کی خواہش رکھتا ہوں۔ بہرحال یہ اللہ کی باتیں ہوتی ہیں جسے اللہ پاک ہی سمجھتے اور جانتے ہیں۔ یا یہ فیک ویڈیو بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم فوراً کہ یہ اللہ کا عذاب ہے اس پہ، یہ جہنمی تھا، کون تھا، ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ حقائق کھل کر پوری طرح سامنے نہ آ جائے۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ تھا۔ اسی طرح افواہیں بڑھتی ہیں، اسی طرح لوگوں کی سم ٹائم آپ کے ایک غلط کومنٹ سے اور اس طرح سے لوگوں کی زندگیوں میں بہت نقصان دہ افیکٹس آتے ہیں۔ اب آپ نے کعبے کی حرمت کو چیلنج کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا جی یہ عورت اور مرد ہیں، یہ کعبے میں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ مطلب یہ بہت سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ہمیں اپنی رائے دیکھ کر ایک اپنی رائے کام کر دی، اور بس پھر ہم نے اس کو چلانا شروع کر دیا، کومنٹ شروع کر دیے اور اپنی رائے کا اظہار شروع کر دیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو وہ ہمیں اصل حقیقت تک پہنچنے کے لیے صبر اور تحمل سے دیکھنا چاہیے کہ معاملہ تھا کیا۔
تو اس لیے میری سب سے گزارش ہے کہ اس پہ اس طرح کے کمنٹس دینے سے گریز کریں، اور جو خاص طور پہ زندگی موت کا معاملہ میرے اللہ کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے جب بڑے بڑے شیطانوں کے اور ایسے ایسے لوگوں کے، ابو جہل جیسے لوگوں کے بھی اللہ نے بھرم رکھے، کسی کو اس طرح بے نقاب نہیں کیا، تو اللہ لوگوں کے عیب جانتا ہے لیکن پردہ پوشی کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بغیر کسی سوچے سمجھے ثبوت کے یا کوئی سالڈ چیز کے ہم اس طرح کی چیزیں نہ پھیلائیں، خاص طور پہ جو اللہ اور ہمارے مذہب سے ریلیٹڈ ہو۔ ان چیزوں کو ہم کوشش کریں کہ اس طریقے سے اپنی مرضی سے ان کو افواہ کی صورت نہ دیں، نہ پھیلائیں، اور معاشرے میں اس قسم کی بدگمانی پیدا نہ کریں۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔